بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث اعظم کا، مقدر بھی بدل دیتا ہے اشارہ غوث اعظم کا۔ یا رب مجھے بھی بنا دے دیوانہ میر میراں کا، نگاہوں میں رہے ہر پل نظارہ غوث اعظم کا۔ اگر دشمن زمانہ ہو اسے کچھ غم نہیں رہتا، کسی سے ڈر نہیں سکتا دلارا غوث اعظم کا۔ میری قسمت کا ستارہ بھی بلندی پر چمک جائے، کرم ہو جائے گر مجھ پر خدارا غوث اعظم کا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک جلیبی والے کا ہے یہ واقعہ۔ روایت میں آیا ہے کہ قطب الاقطاب فرد الاحباب شیخ العالم غوث الثقلین امام الطائفین محی الدین ابو محمد عبداللہ القادر الحسنی والحسینی الجیلانی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے، آپ کے مریدین آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے کیونکہ بچپن میں آپ دوسرے بچوں کی طرح نہیں کھیلے، اور ان بچوں کو مسکرا کر دیکھ کر آگے بڑھنے لگے، اور مریدوں کی بڑی سی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے، ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے، یہ جو بابا سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے چہرے والے ہیں، سب سے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے، جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے کہ نہیں، یہ جو بابا ہیں بہت اچھے ہیں، ان میں سے جو کچھ کہو گے سنتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر ان سے اپنی من پسند چیزوں میں سے کسی ایسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں جو میٹھی میٹھی اور بہت لذیذ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ آپ کے پاس آیا اور کہا، بابا آپ میری بات سنیں گے؟ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہاں بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر آپ دے سکتے ہیں؟ میرا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری باری آنے والی ہے، جب تک جلیبی لے کر آؤں گا میری باری جا چکی ہوگی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اب وہاں کے مشہور بزرگ، بڑے سردار لوگ آپ کے خادمین اور آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا آپ مجھے جلیبی لا کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ کے مریدین بھاگ کے آپ کے پاس آئے اور کہا، حضرت آپ کیوں اس کی بات پر توجہ دیتے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی بھی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہے، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ کے ایک مرید نے فرمایا، آپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا، اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش پوری کروں گا۔ پھر آپ مریدین کے بہت بولنے پر بھی وہاں سے اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا جو کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے دکان میں تشریف لاتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ نے اسے جلیبی لی، خوشی خوشی اس نے جلیبی آپ کے مبارک ہاتھ میں دی۔ وہ بوڑھا آدمی لگ بھگ 70 سال کا ہوگا، اس بڑھاپے میں بھی کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس نے روتے روتے کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سنی کہ آپ نے اس کی عطا سے میری دکان میں اپنے مبارک قدم رکھے۔ میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، پر میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ تو کہنے لگا، حضرت عرصہ ہوا کئی مہینوں سے میرا یہ کاروبار نہیں چل رہا تھا اور کاروبار دن بدن گھاٹے میں جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نوبت جہاں تک آ پہنچی کہ قرضہ لینا پڑ رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا، مشرف جو کہ عراق کا ایک شہر ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ اور وہ تمہارے لیے جو دعا کرے گا اس کا کام بن جائے گا۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر کے میں نے اس سے کہا، بابا تم میرے لیے دعا کرو کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور برکت آ جائے اور میری رزق کی تنگی دور ہو جائے۔
بیوی بچے پریشان ہیں تو وہ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا تم پیرانے پیر اور غوث اعظم دستگیر کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا حیرت ہے تمہیں یہ بات نہیں پتا، تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں، میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں، میری دعا وہ اثر نہیں رکھتی۔ کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم جس کے لیے دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جب اس دور میں غوث اعظم خود موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ اگر یہ بات ہے، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث اعظم مجھے کہاں ملیں گے، میں کہاں جاؤں ان سے ملنے؟ تو کہنے لگا وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، کیونکہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے اب کس کو قدرت حاصل ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے یا کسی کے لیے بھی دعا کرے، اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، غوث اعظم موجود ہیں، ان سے جو کہو گے انشاءاللہ تمہیں ملے گا۔ حضور جب اس فقیر نے یہ بات کہی تو میں فوراً جیلان شریف آ گیا، اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی، اور دیکھیے کہ آپ خود میری دکان پر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا کریں، اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے، مجھے اپنے بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دے دی۔ ایک اور بچہ آیا اور اس نے کہا بابا آپ اسے جلیبی لے کر آپ نے اسے جلیبی لا کر دی ہے تو مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ جلیبی لینے چلے گئے، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے مرید اب غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے کام کر دیا ہے نا، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، ہم ہیں نا، آپ ہمیں یہ کام کرنے دیں، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہتے ہیں اور میں ان کا کہا ٹال نہیں سکتا۔ حضرت آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کیوں اپنا وقت ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے پھر سے انہیں منع فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے ہم بس وہ کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر وہ بچے جتنی بار آپ کو بھیجتے رہے آپ جلیبی لاتے رہے، یہاں تک کہ آخری بچے کو بھی جلیبی لا کر دی۔ وہ مزے سے جلیبی کھاتے رہے، بچے بہت خوش ہو چکے تھے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے آپ بہت اچھے ہیں، جیسا آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا، آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کو خوش دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کو بھی دلی اطمینان ہوا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ آپ مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، لیکن مریدین اب تک اس بات کی سوچ میں تھے، کیونکہ وہ آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے ہر عمل دیکھتے تھے، اور اگر آپ کچھ ایسا عمل کرتے جس کی انہیں سمجھ نہیں آتی تو ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے تھے۔ آپ یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا خود قدرت کی طرف سے ان کو جواب مل جائے گا، اور قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی ضد کر رہے تھے اور بار بار اگر مجھے جلیبی والے کے پاس بھیجا گیا تو کیوں ایسا ہوا، اور اس کا جواب بہت جلد مل گیا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا ٹوکرا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، اور پھر جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کر کے کہا حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی بن گئی ہے۔ سب مریدین وہیں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی، آپ سے دعا کروائی، حضرت آپ نے میرے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ تمہارے معاملات اللہ پاک درست فرمائے گا اور تمہاری دکان میں برکت ہوگی۔ یقین جانیے اس سے پہلے دکان پر ایک گاہک نہیں آتا تھا، لیکن آپ کے آنے کی برکت سے اب وہاں پر لوگ ختم نہیں ہوتے، ایک کے بعد ایک لوگ آ کر میرے پاس سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے نہیں کھائی کہ اس کے کھانے سے لگتا ہے کہ ہم لنگر غوثیہ کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ لوگ میرے پاس آ کر جلیبی خریدتے بھی ہیں، اور اس کی مانگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ شہر کے دور دراز کے علاقوں میں بھی لوگ میرے پاس آ کر جلیبی لے کر جاتے ہیں۔ کہا میرے پاس 2 وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے حضرت، اور آج اتنے پیسے ہیں کہ میں خود لوگوں میں پیسے بانٹتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں۔ یہ سب آپ کی دعا کی بدولت ہوا ہے۔ اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیے اور مریدین میں بانٹ دیجیے۔ اس کے بعد اس نے آپ کے ساتھ مل کر نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے جلیبی کو مسجد میں بیٹھے ہر انسان کے درمیان بانٹا، اور سب نے اسے مزے سے کھایا اور کہا سچ میں یہ بہت لذیذ ہے، اور اس طرح کی جلیبی ہم نے آج تک نہیں کھائی۔ کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ 5 سال کے بچے سے لے کر 100 سال تک کے بزرگ
یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے، اس کے بعد اس بندے کا کہا ٹالا نہیں جا سکتا، اس کی مشکل حل کی جاتی ہے۔ مرید اب سمجھ گئے تھے کہ ان بچوں کی بات کو آپ کیوں منع نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ نے انہیں اتنی اہمیت دی، کیونکہ بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ نے یہ سب کیا تھا۔ وسیلہ وہ معصوم بچے بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہیں ٹالا۔ سبحان اللہ۔ بے شک غوث اعظم کا مطلب بڑا مستجاب الدعویٰ ہے، یعنی جس کی دعا رد نہیں کی جاتی، جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی دعا کو سب سے پہلے سنتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس جو کوئی فریاد لے کر آتا ہے، آپ اس کی فریاد کو سن کر اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ پاک میرا بھی سننا اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ کمنٹ میں ضرور شیخ المدد ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔